بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، عمران خان نے اٹک جیل سے اپنا ماسٹر سٹروک کھیلا ہے اور طاقتوروں کو اور وہ تمام تر لوگ جو عمران خان کو ہی مائنس کروانا چاہتے تھے، ان تمام تر لوگوں کو اپنی ایک گیند سے عمران خان نے کلین بولڈ کیا ہے، کیونکہ عمران خان اور طاقتور حلقوں کی ڈیل جو ہے اس حوالے سے بات کھل چکی ہے، اور عمران خان صاحب نے اٹک جیل سے جو انہونی کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ اور بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ بالکل اسی طرف کو جا رہی ہے جس کا خدشہ میں پچھلے 4-5 دن سے ظاہر کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سسٹم جو ہے، نظام جو ہے، ایک جانب تو جوڈیشری کی طرف سے جو اقدامات ہیں ان پر ریئیکٹ کر رہا ہے، لیکن what if the judiciary reacts to what is happening؟ اور اب بالکل اسی جانب معاملات جا رہے ہیں، اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک طرف نظر آ رہی ہے اور پاکستان کی جو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دوسری طرف نظر آ رہی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اس سب کے اندر ان کے درمیان بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے معاملات ہیں جو سمجھنے والے ہیں، اور ان ساری کی ساری چیزوں کا ادراک جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ عمران خان صاحب نے اٹک جیل سے کیا پیغام بھیجا ہے، ویڈیو منظر عام پر آ چکی ہے، وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے چلوانی ہے جس میں عمران خان صاحب کا واضح دو ٹوک انداز میں پیغام ہے، اور اس پیغام کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو ہم ڈی کوڈ کریں گے۔ جو عمران خان صاحب نے کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہا ہے، اور کچھ کہہ کر بہت سی چیزوں کا اشارہ دے دیا ہے، وہ اشارہ ایک بہت بڑی ڈیل کی جانب ہے جو عمران خان صاحب کے سامنے ان کی میز پر رکھی گئی ہے، اور اب اس ڈیل کا بھی الزام عمران خان صاحب پر ہی لگایا جاتا ہے، تو اس کی چیز کو بھی ونس اینڈ فار آل ہم سیٹل کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک جانب تو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے ایک بہت بڑا سرپرائز ایکسپیکٹڈ ہے، انہوں نے اشارہ دے دیا، الیکشن کمیشن کی جو نظر ثانی کی اپیل تھی 90 دن میں انتخابات کی، وہ اپیل اڑا کے رکھ دی، اور اس سب کے اندر ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف اب الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرے گی۔ ایک انہیں یہ ڈر ہے، دوسرا بیسیکلی معاملہ یہ ہے کہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہیں ان میں جو امینڈمنٹس ہوئیں اور صدر مملکت کہتے ہیں کہ میں نے سائن نہیں کیے، ان معاملات کے اوپر بھی سپریم کورٹ میں درخواست جا سکتی ہے، اور جب صدر سے پوچھا جائے گا صدر تو اپنا وہی موقف اپنائیں گے جو ان کا پبلکلی ایک موقف ہے۔ اور اس کے ساتھ تیسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ عمران خان صاحب کی ایک درخواست ہے نیب ترامیم کے خلاف جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آلریڈی لگی ہوئی ہے۔ تو یہ تین ایسی چیزیں ہیں، یہ تین ایسے ہتھیار ہیں جو جسٹس عمر عطا بندیال کے ہاتھ میں ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ خبریں بھی ہیں کہ عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے الٹیمیٹلی ریلیف ملے گا، اور چیف جسٹس کے جانے سے پہلے عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے، لیکن اس میں پرویز الہی کو ایک ایگزامپل بنا کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے برعکس ایک کلیئر ایگزامپل بنا کے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی پیغام دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ایک طرف تو آپ یہ دیکھیں کہ جو سائفر کیس ہے اس میں عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت پر جو جج صاحب ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب، انہوں نے بڑی ایک دلچسپ بات کی، اور ان کا وہ جو ایک ریمارک ہے میں سمجھتا ہوں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان کے ریمارکس میں سے جو وہ چیز ہے وہ ایک جانب بڑا واضح اشارہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں ہمایوں دلاور نہیں ہوں، میں دلاور نہیں، میں دلیر جج ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ تو اب وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیا وہ کوئی دلیری دکھائیں گے؟ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمایوں دلاور نہیں ہوں، تو یہ ہمایوں دلاور صاحب ایسے میں سمجھتا ہوں کہ کہیں کے نہیں رہے، ان کے حوالے سے یہی ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ عمران خان صاحب کو چند دن کے لیے، ہمایوں دلاور کی دی ہوئی سزا چند دن کی تھی نا، معطل ہو چکی ہے، چند دن کے لیے عمران خان صاحب کو پابند سلاسل رکھنے کے لیے ایک جج نے اپنا پورے کا پورا جو کریئر ہے وہ ختم کر دیا ہوا ہے۔ اچھا بھائی، دوسری جانب اب ایک بڑی دلچسپ چیز ہوئی ہے، صدر تحریک انصاف چودھری پرویز الہی نے 3 MPO کے تحت جو ان کی گرفتاری ہوئی اور لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوئی، اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے وکیل سردار عبدالرزاق خان کے ذریعے دائر درخواست میں موقف اپنایا کہ سیاسی انتقام کے نتیجے میں پرویز الہی کو پہلی بار 1 جون کو اینٹی کرپشن کے جھوٹے مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ مجسٹریٹ نے پرویز الہی کو اینٹی کرپشن مقدمے سے ڈسچارج کیا، لیکن انہیں سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے جھوٹے مقدمات میں دوبارہ گرفتار کیا گیا، اور ایک پوری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ان کے اوپر فہرست دی گئی ہے کہ ان کے ساتھ ابھی تک کیا کچھ کیا جاتا رہا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اسلام آباد کا پرویز الہی کی 3 MPO کے تحت گرفتاری کے حکم کو غیر قانونی قرار دے کر کالعدم قرار دے۔ درخواست میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ IG اسلام آباد سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور سیکٹری داخلہ کو فریق بنایا گیا ہے، لیکن اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ وہ جج صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملتا ہے پرویز الہی صاحب کو یا نہیں، یا
پھر ریلیف بھی جو ان کا بنتا ہے وہ انہیں ٹائملی ملتا ہے یا نہیں، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ چیف جسٹس صاحب کس جج کو یہ کیس بھیجتے ہیں، اور یا پھر خود سن لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عدالتی حکم کے باوجود پرویز الہی کو گرفتار کرنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق، جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ پرویز الہی کو گرفتار نہیں کرنا اور جج صاحب کو اور پاکستان کی جوڈیشری کو ایک کھلا چیلنج دیا گیا ہے، ان کے احکامات کو کھلم کھلا پبلکلی ہوا میں اڑا کر، اب اس کے بعد بچتا ویسے یہ ہے کہ جج صاحبان اس طرح کے فیصلے دیں نا اور عدالت کو تالا لگا دیں، بنتا یہی ہے، اس کے بعد پیچھے اور تو کچھ بچتا نہیں ہے۔ لیکن اب جو جسٹس امجد رفیق ہیں، جن کے فیصلے کو ہوا میں اڑایا گیا کھلم کھلا، جس کی خلاف ورزی کی گئی، ان کی عدالت میں قیصرہ الہی جو ہیں پرویز الہی صاحب کی اہلیہ، ان کی درخواست پر اب سماعت ہونی ہے، اور یہ کیس جو ہے یہ فکس کر دیا گیا ہے 4 سپٹمبر کے لیے۔ جسٹس امجد رفیق ڈی آئی جی آپریشنز اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سمیت دیگر کے خلاف توہین عدالت کی جو درخواست ہے اس پر سماعت کریں گے۔ اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی جسٹس بابر ستار صاحب ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ڈپٹی کمشنر جو ہیں ان کے اوپر توہین عدالت لگنی چاہیے، جو انہوں نے شہریار آفریدی والے کیس میں کیا، لیکن آپ نے دیکھ لیا ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے پھر 3 MPO کے تحت گرفتاری کر دی، اور یہ اب یہ کہیں گے کہ بھئی اسلام آباد والی پولیس لے کے گئی ہے، لیکن لے کے تو پنجاب سے گئی، اور یہ اریسٹ کرنا چاہ رہے تھے جو جسٹس امجد رفیق صاحب، انہوں نے کہا گھر تک چھوڑ کے آئیں، گھر تک بھی نہیں چھوڑا، روڈ پہ جا کے ان کے گھر کے قریب لے جا کے وہاں سے انہوں نے ایک آپریشن کر لیا، کمانڈو آپریشن لگ رہا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں obviously بہت سے کنسرنز ریز کرتی ہیں، اور ان سے بہت سے کنسرنز اپنی جگہ پر ایگزسٹ بھی کرتے ہیں۔ اب ذرا آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ ناظرین کرام، جتنے منہ اتنی باتیں، ایک جانب تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے، اور یہ ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی، پہلے کہتے تھے بشرا بی بی جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گی، بشرا بی بی جو ہیں ان کے اوپر پریشر ہے، اور ایسی من گھڑت کہانیاں، مطلب انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے درمیان پرائیویٹ کانورسیشن کیا ہوئی۔ یہ تو امتیاز بھی نون لیگ کے صحافیوں کا ہی ہے کہ انہیں 2 لوگوں کی پرائیویٹ کنورسیشن کا علم ہو جاتا ہے، اور پھر تو موکل تو ان کے پاس ہوئے جو یہ الزام لگاتے ہیں۔ اچھا، یہ بیچ میں یہ بھی کہتے رہے کہ عمران خان صاحب نے بشرا بی بی کی موومنٹ لمیٹڈ کر دی ہے، انہیں گھر سے نہیں نکلنے دیتے کہیں وہ جا کے وعدہ معاف گواہ نہ بن جائیں۔ اب ادھر ہے خان صاحب، بشرا بی بی کیوں نہیں بن رہی وعدہ معاف گواہ؟ اور اسی لیے بیسکلی یہ خواہش تھی، خبر نہیں تھی۔ بشرا بی بی ڈٹ گئی ہیں، اور پھر بشرا بی بی کی انہوں نے ایک مبینہ ڈائری لیک کر دی، عوام نے اس ڈائری کا اور اس بیانیے کا جو حشر نشر کیا وہ بھی ہم سب نے دیکھ لیا، وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے تو نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو امپورٹنٹ نقطہ ہے ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی صاحبہ، ایک جانب تو ان کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا اور جو کچھ معاملات چل رہے ہیں، وہیں ان کے اوپر اب ایک نیا الزام لگایا گیا ریسنٹلی کہ جی بشرا بی بی جو ہیں وہ انہوں نے ایک غیر ملکی عرب ملک کے جو سفیر ہیں اور ان کے ٹاپ کے لوگوں کے ساتھ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ملاقات کی ہے، اور وہ خان صاحب کے لیے NRO مانگ رہی ہیں، خان صاحب کو باہر جانا ہے، خان صاحب اندر جیل میں تنگ آ گئے ہیں۔ یہ بیسیکلی بیانیاں بنا رہے ہیں، کیونکہ بیسیکلی یہ آفر عمران خان صاحب کو اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ دی گئی، جب عمران خان صاحب پابند سلاسل نہیں تھے اس وقت بھی دی گئی، اور یہ خبر ہم نے بریک کی تھی کہ عمران خان صاحب کا جہاز تیار کھڑا ہے، انہیں کہا گیا کہ آپ نکلیں ورنہ آپ کے ساتھ ہم دیکھ لیں، آپ کے ساتھ اچھا خاصا کام خراب ہو جائے گا۔ خان صاحب نے کہا کر لو جو کرنا ہے۔ ابھی بھی عمران خان صاحب کا موقف یہی ہے، لیکن آج عمران خان صاحب نے اس سب کے اندر ایک تو عمران خان صاحب نے ریسنٹلی بہت سی کشتیاں جلائی ہیں، عالمی عدالت کے اندر جو اب کیس جائے گا، UN کے اندر جو کیس جائے گا، اس کا یہی مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو موجودہ سسٹم جو ہے جو کہ ریئیکٹ کرتا ہے، اس سسٹم پر سے عمران خان صاحب جو ہیں زیادہ امیدیں نہیں باندھ رہے اس سسٹم کے ساتھ، اور انہیں پتہ ہے کہ جوڈیشری اگر کچھ کرتی بھی ہے تو وہ ان کے آرڈر صرف کاغذوں کا پلندہ ہی رہ جائیں گے، ان کے اوپر امپلیمنٹیشن تو پھر شاید قسمت سے ہی ہو۔ اب ایک جانب یہ سب کچھ ہے، اب عمران خان صاحب کے وکلا جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملے ہیں، انہوں نے ملاقات کی ہے۔ آپ ذرا ان کے وکیل کس طرح سے ملاقات کو ایکسپلین کر رہے ہیں ذرا یہ سنیں، پھر میں بتاتا ہوں کہ اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ کیا ہے۔ ابھی ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور ساری لیگل ٹیم، بیرسٹر گوہر، انتظار پنجوتا صاحب، نعیم پنجوتا صاحب، شعیب شاہین صاحب بھی موجود تھے۔ تو ہماری ملاقات عمران خان صاحب سے اٹک جیل میں ابھی ہوئی ہے۔ الحمدللہ عمران خان صاحب ٹھیک ہیں، لیکن اس ملک میں جاری لا قانونیت، مہنگائی اور بدحالی کی وجہ سے شدید ترین پریشان ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ملک میں نہیں آئے گا، اور سیاسی استحکام کا واحد حل جو ہے وہ اس ملک میں بر وقت الیکشن ہے۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ الیکشن کے بغیر پاکستان میں خوشحالی آ سکتی ہے تو وہ ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے اور ملک کے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ میرا جینا مرنا، کیونکہ کچھ ایسی خبریں چلائی گئیں کچھ میڈیا گروپس کی طرف سے، کچھ لوگوں کی طرف سے، کہ شاید عمران خان صاحب
ڈیل کر رہے ہیں انہوں نے بالکل اس کی تردید کی ہے کہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے، باہر وہ جاتا ہے جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ملک کا حال جو کر دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ 16 مہینوں میں جو اس ملک کو بدحال کر کے اور وہ سارے باہر چلے گئے ہیں، اور ان کا پیسہ جیسے ڈالر اوپر جا رہا ہے ان کا پیسہ بھی ڈبل ہو رہا ہے، اور اس ساری بدحالی کا وہی ذمہ دار ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب یہ سائفر آیا اور سائفر کے بدلے میں ہماری چلتی حکومت جو اس پاکستان میں خوشحالی لے کے آ چکی تھی اس کو 16 ماہ میں بدحال کر دیا گیا اس ملک کو، اور اگر سائفر کو بر وقت روک لیا جاتا، جو غیر ملکی مداخلت پاکستان میں کی گئی اس کو اگر روک لیا جاتا تو پاکستان اس بدحالی کا شکار کبھی بھی نہ ہوتا۔ پھر ان کے بعد انہوں نے کہا کہ جو آپ کے سامنے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کو نہیں مانا جا رہا، لاہور ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور دیگر عدالتوں کے فیصلوں کو جس طرح بے آبرو کیا جا رہا ہے اور ان کے فیصلوں کو نہیں مانا جا رہا، تو فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں تب تک نہیں آ سکتی جب تک پاکستان میں لا قانونیت ختم نہیں ہوگی اور رول آف لا پاکستان میں نہیں آئے گا۔ تو اوورال عمران خان صاحب الحمدللہ فٹ ہیں، لیکن اپنی قوم کے بارے میں شدید ترین پریشان ہیں کہ جس طرح بجلی کی ریٹس کو بڑھا دیا گیا، جس طرح مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ میری قوم کیسے گزارا کرتی ہوگی۔ بہت بدحال ان پی ٹی ایم ٹولے نے 16 ماہ میں پاکستان کو کر دیا ہے۔ جی تو ناظرین کرام، آپ نے یہ گفتگو ملاحظہ فرما لی عمران خان صاحب کے وکیل کی، اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یہ چیز کنفرم ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ڈیل کے لیے انہیں آفر ہے، اینڈ دس آفر ایگزسٹس، اور عمران خان صاحب نے یہ جو آفر ہے یہ ریجیکٹ کی ہے۔ عمران خان کا جیل سے سینئر وکیل شعیب شاہین کے ذریعے بھی یہی پیغام ہے کہ کچھ لوگ میرے ملک سے باہر جانے کی باتیں کر رہے ہیں، میں ان کی سختی سے تردید کرتا ہوں، میں اپنا ملک چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا، قوم افواہوں پر کان نہ دھرے، ملک چھوڑ کر وہ جاتے ہیں جن کی جائیدادیں ملک سے باہر ہوں یا چوری کا پیسہ چھپانے کے لیے ملک سے باہر جاتے ہیں۔ میرا جینا مرنا ملک و قوم کے لیے، اور اسی ملک میں ہمیشہ رہوں گا، قوم ڈٹ کر کھڑی رہے۔ اس سے ایک تو یہ بھی چیز واضح ہو گئی کہ عالمی سطح پر خان صاحب مقدمہ اپنا ضرور لڑوائیں گے، لیکن وہ ملک سے باہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، اور اس سے بہت سے لوگوں کے ارمانوں پر اور ان کے بنائے گئے فیک بیانیوں پر پانی پڑا ہے اور اوس پڑ گئی ہے، اور یہ لوگ بالکل خاک چھانیں گے۔ انہیں ملنا کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس سے پہلے کبھی انہیں کچھ ملا اس سب کے اندر، نہ اب ملے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد۔